ملک عزیز میں طریقہ تعلیم کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں تجاویز پیش خدمت ہیں۔ پہلی بات یہ کہ 4 سے 6 سال تک کی عمر کے بچوں کو پلے گروپ تک محدود رکھا جائے اور ذہنی استعداد کو پرکھا جائے۔ تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ 7 سال کی عمر سے شروع کیا جائے۔ گروپ بندی یا کلاسز کا تعین کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ تقسیم تعداد کے لحاظ سے نہیں بلکہ مضامین کے لحاظ سے ہونی چاہیے، اور کلاسز کے اندر بچوں کی تعداد محدود ہونی چاہیے۔ مضامین کے لحاظ سے کلاسز کی ترتیب یوں ہونی چاہیے کہ میتھ کی کلاس جس میں نمایاں اور اہم سبجیکٹ میتھ ہو اور اس میں وہ بچے شامل ہوں جو میتھ میں نمایاں کارکردگی اور دلچسپی دکھا سکیں۔ باقی مضامین عمومی ہوں۔ اس کیٹیگری کے بچوں کا فوکس میتھ پر ہو اور باقی مضامین میں اعلیٰ کارکردگی پر زور نہ ہو بلکہ صرف پاسنگ مارکس لینے ضروری ہوں۔ دوسرا گروپ یا دوسری کلاس انگلش کی ہو جس میں فوکس مضمون انگلش اور بقیہ مضامین عمومی ہوں۔ اسی ترتیب سے اردو، سائنس، کمپیوٹر، اسلامیات، سوشل اسٹڈی اور دیگر سبجیکٹس کی کلاسز ہونی چاہیے۔ انگریزی کو بطور خاص بچوں کے ذہن پر طاری نہ کیا جائے بلکہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اردو یا انگریزی میں اپنے خیالات بیان کر سکیں۔ پورے ملک میں سرکاری اور نیم سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں نصاب اور طریقہ کار ایک جیسا ہو تاکہ طالب علم احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ پورے ملک میں تعلیمی اداروں کا یونیفارم ایک ہو تاکہ پاکستانی طلباء کی شناخت ہو سکے اور یکجہتی کی جھلک نمایاں ہو۔ البتہ بیجز ہر ادارہ اپنی شناخت کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ نظام الاوقات 9 سے 2 بجے تک ہونا چاہیے۔ امتحانات صرف سال میں ایک بار ہوں۔ بچوں کی سال بھر کی کارکردگی کو ٹیسٹوں اور پریکٹیکل کاموں کے ذریعے پرکھا جائے۔ سوشل ایکٹیویٹیز کو بچوں کی زندگی میں اہمیت دینی چاہیے اور خاص طور پر کھیلوں کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ ادبی اور غیر نصابی سرگرمیاں محض ثقافت کے نام پر وقت گزاری کے لیے نہ ہوں بلکہ حقیقی معنوں میں بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوں۔ میٹرک اور انٹر کی سطح پر اردو مضمون میں شاعری کے حوالے سے علامہ اقبال، مولانا حالی، شاہ نامہ حفیظ جالندھری کے اقتباسات سے بچوں کو روشناس کیا جائے۔ جو بچے اردو کو بطور خاص مضمون اختیار کریں ان کے لیے ترمیم و اضافے کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے، تاہم بچوں کے جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والی عشقیہ شاعری اس سے مستثنیٰ ہونی چاہیے۔ طالب علم کی زندگی میں لائبریری کو خاص اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر ہو سکے تو ہر کلاس کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ہو جہاں طالب علم اپنے مضامین سے متعلق کتب، کیسٹس یا سیڈیز وغیرہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انگریزی کو بطور مضمون نہیں بلکہ زبان کے طور پر پڑھایا جائے، یعنی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں، اور گرامر کا بوجھ بچے کے ذہن پر نہ ڈالا جائے۔ تاریخی شخصیات، اسلاف اور اکابرین کے حالات زندگی اور کارناموں سے متعارف کروانے کے لیے دلچسپ دستاویزی فلموں یا کہانیوں کی صورت میں مدد لی جائے۔ اخبارات، میگزین وغیرہ سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ دین کی تعلیم زیادہ اہمیت کی حامل ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں اسلامیات کا کورس اس طرح ترتیب دیا جائے کہ 12 سال کی عمر تک بچہ قرآن کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ ختم کر لے اور اگلی جماعتوں میں بالترتیب فقہ و احادیث کی تعلیم دی جائے۔ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کے تربیتی کورسز کا خاص اہتمام ضروری ہے۔ معاشرے میں استاد کے احترام کو فروغ دیا جائے۔ طریقۂ تعلیم